تکلفن ہمارے اوپر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک ماحول بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، یہ تو پرچے ہیں، چلیں اس کو ہم ڈیل کر لیں گے، اور انشاءاللہ ان پرچوں سے کوئی گھبرانے والے نہیں ہیں. وہ اس وقت اوور آل آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر 40 پرچے تو ٹیررزم کے ہیں. ان 40 ٹیررزم کے پرچوں میں سے 15 جو ہیں وہ ایک دن میں درج ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی فسائیت کا سامنا ہے اس وقت تحریک انصاف کو. میرے اوپر تقریباً 60 کیسز ہیں، کسی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. جو انہوں نے ادھر ایک ٹیررزم کیس میں مجھے ڈالا، میں اس دن یہاں لاہور میں نہیں تھا، میں اسلام آباد تھا، اور یہاں پہ ٹیررزم کیس بن گیا. عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں 2 کیسز ٹیررزم کے بن گئے، خان صاحب وہاں تھے ہی نہیں، خان صاحب لاہور میں تھے. سو انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے، یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ ان کی جو جورسڈکشن ہے اس سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. انہیں 7-7 8-8 دن جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جو ہائی کورٹس ہیں وہ سمن بکمن بنی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی ریاست کے لیے اس سے بڑا کوئی دھبا نہیں ہو سکتا کہ اس کے شہریوں کو اٹھایا جائے اور مسنگ پرسن بنایا جائے. میں فوری طور کے اوپر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً جو لوگ مسنگ پرسن ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، چاہے لاہور میں ہیں، چاہے اسلام آباد میں ہیں، انہیں فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے یا انہیں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے جو ہمارا قانون کہتا ہے. کسی طور کے اوپر بھی وہ لوگ جو اس وقت لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. نہ اس وقت ایک عالمی سطح کے اوپر ایک بہت زیادہ اس بات کے اوپر کنسرن ہے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کے اندر جو کنسرن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ تھوڑی بہت ہمیں اپنی عزت کرنا سیکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اظہر مشوانی اور شاہد حسین 2 لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ایک ہی دن لاہور سے. جب شاہد حسین کا پتہ چلا کہ وہ برٹش نیشنل ہیں، پاکستانی سٹیزن بھی نہیں ہیں، ان کو باقاعدہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا. ان کے ساتھ جو بھی منتیں ترلے شروع ہو گئے کہ خدا کے لیے آپ نے باہر جا کے نہیں کہنا کہ ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، چونکہ وہ برٹش نیشنل تھے. کیا پاکستان کے جو شہری ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ ہم لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونے نہیں جانتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا، بس ختم کرو جی بات. جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، وہاں سے ایک فون آتا ہے اور کام پہ ٹانگ جاتی ہے. یہاں پہ پاکستانی شہریوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ہماری ہائی کورٹس 5-5 دن کی اس پہ ہیبیس کے اوپر تاریخ دے رہی ہے. وہ ججز برابر کے مجرم ہیں جو اس طرح سے ہیبیس پٹیشنز کو ڈیل کرتے ہیں. ہیبیس پٹیشنز کو اگر آپ نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، آپ استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں. آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں اس بات کی کہ آپ نے رائٹس کی حفاظت کرنی ہے. اور میں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ باہر کے جو شہری ہیں ان کے لیے تو آپ پوری ریاست ہی نیچے لیٹ جائیں. ریمن ڈیوس یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2 بندے مار کے چلا گیا، 1 دن کی قید نہیں ہو سکی، سارے لوگ نیچے لیٹ گئے. اور اب بھی ہمیں جو برٹش نیشنلز ہیں، کینیڈین نیشنلز ہیں، پھر 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے ریاست کی، کہ اپنے شہریوں کو جو ہے ہم کیڑے مکوڑے ٹریٹ کرتے ہیں، باہر کے لوگوں جو ہے وہ ہمارے لیے VIP ہیں. اگر ہمت ہے تو پھر سب کو برابر ذرا کر کے دیکھو نا. وہاں پہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. اپنے شہری کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جاگیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے دلیرانہ فیصلے دیے. سندھ ہائی کورٹ کو بھی میں کہتا ہوں تھوڑی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور پنجاب ہائی کورٹ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کوئی کسی ہائی کورٹ کے لیے، کسی چیف جسٹس کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی جورسڈکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہوں. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی ملازمت کے اوپر، اس کو اپنی نوکری کے اوپر اس سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے جس جورسڈکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہوں. 5-5 7-7 دن کی نوٹسز نیچے ججز کر دیں. یہ ناقابل قبول ہے.
اور سوشل میڈیا کے جو بچے ہمارے اٹھائے گئے ہیں ابھی تک کراچی میں اسپیشلی فیصل آباد میں کراچی میں ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہماری ہائی کورٹ بے پرواہ ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو میں ایک تو سپریم کورٹ کو کہوں گا مسنگ پرسنس کے معاملات کے اوپر آپ سخت پالیسی اختیار کریں اور جوڈیشری کی چیف جسٹسز کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے اس خصوصی مسئلے کے اوپر کہ آپ کی جورسڈکشن سے جو لوگ جو ہیں ان کو ایبڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کو کسی طور کے اوپر لائٹلی جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ انسانی حقوق کی اس سے بڑی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا کل پہلے مریم اورنگزیب نے کہا ہم بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, پھر رات کو نواز شریف ایک مفرور مجرم جو 50 روپے کا بانڈ دے کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ تم نے بینچ کیسے بنانے ہیں. نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ان حرکتوں کو ہم شدید اس کی مذمت بھی ہم نے کی ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج لاہور بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جنرل ہاؤس کال کر رہی ہے. میں باقی بار ایسوسی ایشنز کو, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور ہماری اس وقت 100 سے زیادہ بار ایسوسی ایشنز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر مذمت کی ہے, میں ان کو کہتا ہوں مذمت تک نہ رہیں, اپنے اجلاس بلائیں, اس میں ریکوزیشنز کریں اور نون لیگ کے ان حرکتوں اور ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ جس طریقے سے چیف جسٹس کو اور ججز کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کی شدید میں مذمت کرتا ہوں. ان کا ایک سوشل بائیکاٹ ضروری ہے. آپ ان لوگوں کی جو بیانات ہیں ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹس مت کریں, ان کو محدود کریں اور جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. جھوٹے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر کون کون سے صحافی ہیں, ایک تو پورا گروپ ہی ایک دو پورے گروپ ہی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی. سیدھی بات ہے, اسمبلیاں ٹوٹی ہیں, 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آئین میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر 90 دن سے یا 30 اپریل سے معاملہ آگے جاتا ہے پورا پاکستان آئین کی ریسٹوریشن کے لیے سڑکوں کے اوپر ہوگا. تھینک یو. یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہوگی تو الیکشن ہوں گے, یہ کس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کون لیول پلینگ؟ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے اور ترازو دونوں پر پورے ہو جائیں تو مریم نواز کو اپنی پیکنگ کا بھی ٹائم نہیں ملنا لندن بھاگنے کے لیے. ابھی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہم کیس یہاں بھگت رہے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی تھی اس سے جو ہے وہ سڑک بلاک ہو گئی تھی. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. تھینک یو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. تھینک یو.